السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آغاز گفتگو سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلى آلہ وصحبہ وحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج عاشورے کی شب ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں، وہ ہم بارہا علماء اہل سنت سے سماعت کرتے رہتے ہیں۔ اختصار کے ساتھ اپنی معلومات آپ کے درمیان پیش کر رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری گفتگو وہیں سے شروع ہو جہاں سے کل ختم ہوئی۔ شاعر کہتا ہے جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، اور جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ شیر کے مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، جو 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین، راہ حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین، کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین، زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، جس کا ہر تیور رسول پاک کا پیغام ہے، دین کی خاطر تھی جس کی زندگانی وہ حسین، کٹ گئی اسلام میں جس کی جوانی وہ حسین، خلد میں کی حق نے جس کی مہمانی وہ حسین، مل گئی جس کو حیات جاودانی وہ حسین، نام نامی جس کا لوح دہر پر مرقوم ہے، عرش سے فرش سے تعرش جس کی عظمتوں کی دھوم ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ گفتگو یہ چل رہی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ذی الحج 60 ہجری کو اپنے اہل بیت اور کل اہل بیت جو کربلا کی طرف جانے والے تھے انہیں لے کر عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ مقام صفاح تک پہنچے یا صفاح پر پہنچے تو فرزدق شاعر سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے اس سے کوفہ والوں کا حال دریافت فرمایا، کہا ان کے دل آپ کی طرف ہیں لیکن ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہوں گی۔ آپ نے فرمایا تم سچ کہتے ہو؟
لیکن ہر بات اللہ کے ہاتھ میں، وہ جو چاہتا کرتا ہے۔ اگر اللہ نے ہماری خواہشوں کے مطابق کیا تو ہم اس کا شکر ادا کریں گے، اور اگر قضاء الہی ہمارے مطلب کے خلاف ہوئی تو انسان کے لیے یہی کیا کم ہے کہ اس کی نیت میں خلوص اور اس کے دل میں پارسائی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرزدق سے گفتگو کرنے کے بعد جب آگے بڑھے تو آپ کے بھانجے حضرت عون محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں آ کر آپ سے ملے، اور اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ جعفر بن طیار، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا خط آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس میں لکھا تھا، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ میرا خط دیکھتے ہی واپس چلے آئیے۔ بالآخر وہ خط اس میں لکھا تھا کہ ہم ابھی مکہ کے حاکم عمرو بن سعید سے یہ معاملہ طے کر اس سے بھی پروانہ لے کر، اور ہو سکتا ہے تو اس کے بھائی کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں بہت جلد حاضر ہونے والے ہیں۔ یہاں تک کہ عمرو بن سعید سے انہوں نے خط لکھوایا اور یحییٰ بن سعید کو ساتھ میں لے کر آپ اس کے پاس پہنچے۔ یحییٰ نے خط پیش کیا اور آپ نے اسے پڑھا، مگر واپس آنے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ آخر بات کیا ہے کہ آپ جانے پر اس قدر بضد کیوں ہیں؟ حضرت نے فرمایا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ابھی دیکھا۔ آپ نے اس خواب میں جو مجھے حکم فرمایا میں اسے ضرور پورا کروں گا، چاہے اس میں ہمارا نقصان ہو یا فائدہ۔ ان لوگوں نے کہا وہ خواب کیا؟ آپ نے فرمایا وہ خواب نہ اب تک میں نے کسی سے بیان کیا ہے نہ بیان کروں گا، یہاں تک کہ اپنے خدا سے جا ملوں۔ چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ بہرحال امام علی مقام آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ جب آپ مقام حاضر میں پہنچے تو اپنے ایک مخلص قیس بن مسعر سیداوی کو خط دے کر کوفہ روانہ فرمایا۔ خط کا مضمون یہ تھا کہ حمد الہی کے بعد معلوم مسلم بن عقیل کے خط سے تم لوگوں کے حالات کی درستگی اور میری مدد پر تم سب کے متفق ہونے کا علم ہوا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم پر احسان کرے اور تم لوگوں کے اس بات پر عظیم دے میں مکہ معظمہ سے روانہ ہو چکا ہوں۔ جب میرا خط پہنچے تو اپنا انتظام تم لوگ جلدی درست کر لینا۔ حضرت قیس امام کا خط لے کر قادسیہ پہنچے تو حسین بن نمیر جو ابن زیاد کے حکم سے ایک فوج کے ساتھ پہلے سے ناکہ بندی کیے ہوئے تھا، اس نے قیس کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ ابن زیاد نے کہا اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو گورنر ہاؤس کے چھت پر چڑھ کر حسین بن علی کے خلاف تقریر کرو اور ان کو برا بھلا کہو۔ حضرت قیس چھت پر چڑھ گئے اور حمد و صلات کے بعد فرمائے، لوگو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسین بن علی اس وقت خلق خدا میں سب سے بہترین شخص ہیں، میں انہی کا بھیجا ہوا تم لوگوں کے پاس آیا ہوں۔ تمہارا فرض ہے کہ ان کی مدد کے لیے قدم آگے بڑھاؤ اور ان کی آواز پر لبیک کہو۔ پھر حضرت قیس نے ابن زیاد اور اس کے باپ کو برا بھلا کہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے خیر کی۔ ابن زیاد آپ کی اس تقریر کو سن کر آگ بگولا ہو گیا اور حکم دیا کہ انہیں چھت پر سے زمین پر گرا دو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ بے رحموں نے انہیں نیچے گرا دیا جس سے ان کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں اور وہ انتقال کر گئے۔ اس طرح حضرت امام کا یہ سچا محب آپ پر قربان ہو گیا۔ ابر رحمت ان کی مرکز پر گوہر باری کرے، عشر تک شان کریمی ناز برداری کرے۔ جب آپ اس منزل سے آگے بڑھے تو ایک کنویں پر آپ کی ملاقات عبداللہ بن مطیع سے ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کدھر تشریف دے جا رہے ہیں؟ حضرت امام نے اپنے آنے کی وجہ بیان فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ حرمت اسلام، حرمت رسول اور حرمت عرب کو ضائع نہ کیجئے۔ آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں، وہاں آپ یقیناً شہید کر دیے جائیں گے۔ حضرت امام نے فرمایا، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو خدا نے ہمارے لیے مقدر فرمائی۔ حضرت امام جب اور آگے بڑھے تو مقام زرود میں آپ نے قیام فرمایا تو وہاں کنویں کے پاس ایک خیمہ نظر آیا۔ معلوم ہوا کہ یہ زہیر بن قین بجلی کا خیمہ ہے جو آج سے فارغ ہو کر کوفہ جا رہے ہیں۔ شروع میں ان کو اہل بیت رسالت سے کوئی عقیدت نہ تھی، آپ نے ان کے پاس پیغام بھیجا
کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے ملنے سے انکار کرنا چاہا تو ان کی بیوی نے کہا واہ کیا غضب کی بات ہے کہ فرزند رسول آپ کو بلائیں اور آپ ان سے ملنے کے لیے نہ جائیں. بیوی کی بات سے متاثر ہو کر وہ حضرت کے پاس گئے اور بہت جلد خوش واپس ہو کر اپنا خیمہ اور کل ساز و سامان آپ کی طرف بھجوا دیا. اس کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس سے کہا کہ اپنے بھائی کے ساتھ میکے چلی جاؤ. پھر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم میں سے جو میرے ساتھ رہنا چاہے رہے اور جو چاہے چلا جائے اور یہ سمجھ کر جائے کہ یہ میری آخری ملاقات ہے. سب حیران ہو گئے کہ آخر ماجرا کیا ہے. آپ نے کہا میں تم لوگوں سے بیان کرتا ہوں سنو. فلاں دن میں اللہ نے ہم کو فتح عطا فرمائی اور بادشاہ مال غنیمت ہاتھ آیا تو حضرت سلمان فارسی نے ہم سے پوچھا کہ فتح اور مال غنیمت سے تم کو خوشی ہوئی؟ ہم نے کہا ہاں بہت خوشی ہوئی. انہوں نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے جوانوں کے سردار حضرت حسین سے ملو گے اور ان کی مدد میں ان کے دشمنوں سے جنگ کرو گے تو اس فتح اور مال غنیمت سے زیادہ خوشی حاصل کرو گے. لہذا میں تم لوگوں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. پھر حضرت زہیر امام علی مقام کے ساتھ رہے یہاں تک کہ کربلا میں آپ کے دشمنوں سے لڑ کر شہادت سے سرفراز ہوئے. آپ کے دشمنوں سے لڑ کر شہادت سے سرفراز ہوئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی تک کوفہ کے حالات معلوم نہ ہوئے تھے. جب آپ مقام ثعلبیہ میں پہنچے تو بکیر بن مشعبہ اسدی کے ذریعے آپ کو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل اور حانی بن عروہ دونوں شہید کر دیے گئے اور ان کی لاشوں کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر بازاروں میں گھسیٹا گیا. اور اس دردناک خبر کو سن کر آپ نے بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. عبداللہ بن سلیم اور مدری بن مشعل اسدی جو حد سے فارغ ہو کر مقام ضرور میں حسینی قافلے سے آ کر ملے تھے. انہوں نے امام علی مقام سے کہا خدا کے واسطے اپنی اولاد اور اپنے گھر بھر کی جان خطرے میں نہ ڈالیں، یہی نہ ڈالیں، یہیں سے واپس ہو جائیں. اس لیے کہ کوفہ میں آپ کا نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار، بلکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ جو لوگ آپ کو بلانے والے ہیں وہی آپ کے دشمن ہو جائیں گے. یہ سن کر حضرت مسلم کے تینوں بھائی کھڑے ہو گئے اور جوش میں آ کر کہا خدا کی قسم ہم واپس نہیں ہوں گے جب تک مسلم کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے اور ہم بھی ان کی طرح قتل نہیں ہو جائیں گے. اللہ الصمد. یہ قافلہ آگے بڑھتا گیا، آگے بڑھتا رہا. ابھی تک سب لوگوں کو حضرت امام مسلم کی شہادت کی خبر نہ تھی. جب آپ مقام زبالہ میں پہنچے تو اسی جگہ پر آپ نے پورے قافلے والوں سے فرمایا کہ ہمیں یہ دردناک خبر ملی کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے اور ہماری اطاعت کے دعوے داروں نے ہمیں چھوڑ دیا. لہذا جو شخص تم میں سے واپس جانا چاہے وہ چلا جائے، ہماری طرف سے اس پر کوئی الزام نہیں. بہت سے عرب جو راستے میں آپ کے ساتھ ہو گئے تھے اس اعلان کے سنتے ہی تقریباً سب داہنے بائیں روانہ ہو گئے اور زیادہ تر وہی لوگ باقی رہ گئے جو مدینہ طیبہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے. محرم 60 ہجری کی پہلی تاریخ کو جب آپ کو ذی شم کے دامن میں پہنچ کر خیمہ دن ہوئے، حور بن یزید تمیمی 1000 لشکر کے ساتھ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آ پہنچا. دوپہر کا وقت تھا، دشمن کے گھوڑے اور سارے آدمی بہت پیاسے تھے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو پانی پلوایا، غالباً اس ہمدردی کے سبب، اور آپ سے کچھ کہنے کی جرت نہ کر سکا. یہاں تک کہ جب ظہر کی نماز کا وقت آیا اور اذان پڑی گئی تو آپ نے حمد و صلات کے بعد اور اس کے فوج کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے لوگو، میں خدا کی بارگاہ میں اور تمہارے سامنے اپنی صفائی پیش کرتا ہوں کہ میں اس وقت تک تمہاری طرف نہیں آیا جب تک کہ تمہارے خطوط میرے پاس نہیں گئے کہ آپ ہماری طرف آئیے. ہمارا کوئی امام نہیں ہے، شاید آپ کے سبب ہم لوگوں کو اللہ ہدایت پر جمع فرما دے. اب اگر تم لوگ اپنی بات پر قائم ہو تو میں آ ہی گیا ہوں.
تم مجھ سے عہد کرو تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے تو میں تمہارے شہر میں چلوں، اور اگر میرا آنا پسند نہیں کرتے ہو تو میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ آپ کی اس تقریر کے بعد خاموشی رہی، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے ان سے پوچھا تو ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا الگ پڑھنا چاہتے ہو؟ اور انہوں نے کہا آپ نماز پڑھائیے، ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، دونوں طرف کے لوگوں نے حضرت امام کے پیچھے نماز ادا فرمائی اور عصر کی بھی نماز ادا فرمائی۔ جب امام کا قافلہ قصر بنی مقاتل پہنچا تو آپ نے وہیں قیام فرمایا۔ تھوڑی دور پر اور بھی ٹھہرا۔ آدھی رات کے بعد آپ نے ساتھیوں سے فرمایا کہ پانی بھر لو اور چلو۔ ابھی تھوڑی دیر چلے تھے کہ ذرا آنکھ لگ گئی، پھر چونک گئے۔ 3 بار فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون والحمدللہ رب العالمین۔ یہ سن کر آپ کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین آپ کے قریب آئے اور عرض کی ابا جان اس وقت یہ کلمات زبان پر کیسے جاری ہوئے؟ فرمایا ابھی آنکھ لگ گئی تھی، دیکھا کہ ایک سوار کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ راستے پر چل رہے ہیں اور موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں اس طرح ہم کو موت کی اطلاع دی گئی ہے۔ صاحبزادے نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں۔ بہادر صاحبزادے نے کہا جب ہم حق پر ہیں تو ایسی موت کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا خدا تمہیں وہ جزا دے، جزائے خیر دے جو کسی بیٹے کو اس کے باپ کی طرف سے مل سکتی ہے۔ جب آپ کا قافلہ نینوا میں پہنچا تو کوفہ کی طرف سے ایک سوار آتا دکھائی دیا، سب ٹھہر کر اس کا انتظار کرنے لگے۔ وہ آیا تو امام علی مقام کی طرف متوجہ نہ ہوا اور کو سلام کیا اور اس کو ابن زیاد کا خط دیا جس میں لکھا تھا کہ حسین کو آگے بڑھنے سے روک دو اور انہیں چٹیل میدان میں اترنے پر مجبور کر دو جہاں کوئی پناہ کی جگہ نہ ہو اور نہ پانی ہو۔ میں نے قاصد کو حکم دیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ رہے تاکہ تمہاری کارگزاری کی ہمیں اطلاع دے اور تم سے الگ نہ ہو جب تک ہمارے حکم پر عمل نہ ہو جائے۔ ہم اور انہیں امام اور ان کے ساتھیوں کے خط کے مضمون سے مطلع کیا۔ حضرت نے فرمایا اچھا ہم کو ذرا آگے بڑھ کے سامنے والے گاؤں غازریہ یا شفیتا میں ٹھہرنے دو۔ حضور نے کہا ہمیں تو چٹیل میدان میں ٹھہرنے کا حکم دیا گیا ہے اور نگراں ہمارے ساتھ ہے، ابن زیاد کو ہمارے طرز عمل کی اطلاع کر دے گا۔ اور کے اس جواب پر حضرت امام کے ساتھیوں میں جوش پیدا ہو گیا۔ حضرت زہیر بن عین نے کہا یا ابن رسول اللہ ان سے جنگ کر لینا ہمارے لیے آسان ہے بنسبت ان لوگوں کے جو ان کے بعد آئیں گے، اس لیے کہ وہ اتنے ہوں گے کہ ہم کو ان سے مقابلے کی طاقت نہ ہوگی۔ مگر حضرت نے فرمایا ہم اپنی طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں کریں گے۔ پھر آپ نے ان سے فرمایا اچھا کچھ تو چلنے دو، اور خاموش رہا تو آپ بائیں طرف چل پڑے۔ ابھی آپ تھوڑا ہی سا چلے تھے کہ اور کے سپاہیوں نے آ کر روک دیا اور کہا بس بس یہیں اتر پڑیے، فرات یہاں سے دور نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اس کا نام کربلا ہے۔ اس لفظ کو سنتے ہی آپ گھوڑے سے اتر پڑے اور فرمایا ہذہ کربلا موضع کرب و بلاء، ھذا مناخ رکابنا و محط رحالنا و مقتل رجالنا۔ یہ کربلا ہے جو مقام کرب و بلا ہے، یہی ہمارے اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے، یہی ہمارے مال و اسباب اتریں گے اور یہی اسی مقام پر ہمارے ساتھی قتل کیے جائیں گے۔ یہ محرم کی دوسری تاریخ 61 ہجری جمعرات کا دن تھا۔ محرم کی دوسری تاریخ 61 ہجری جمعرات کا دن جب حضرت حر نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں اترنے پر مجبور کر دیا تو اس نے ابن زیاد کو اس بات کی اطلاع دی، اور جب اس بات کی اطلاع دے دی گئی تو پھر عمر ابن سعد کو 5,000 کے تقریب یا 4,000 کے قریب لشکر دے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے کے لیے آمادہ کیا گیا۔ تفصیلی واقعہ ہے، یہاں تک کہ اس میں بتایا گیا کہ وہ اس بات پر رضامند ہو گیا اور رے کی حکومت کی لالچ میں آ کر اس نے یہ ساری چیزیں کر ڈالی۔ ایک دوسری عاشورے کی رات میں بھی چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ جب چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور یہی آوازیں آنے لگی کہ یا تو ابن سعد کی بات مان لی جائے اور یا تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں،
اللہ الصمد۔ امام علی مقام کی تقریر سن کر سب سے پہلے حضرت عباس، بہرحال امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس سے پوچھا کہ آوازیں کیسے آ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ جنگ کے لیے آمادہ کر رہے ہیں اور وہ جنگ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ ایک رات کی ہمیں اور مہلت دے دیں، ایک رات کی مہلت دے دیں، ایک رات کی ہمیں اور مہلت دے دیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم ایک رات کی اور مہلت دیتے ہیں۔ اسی رات میں حضرت امام علی مقام نے اپنے گھر میں سب لوگوں کو اکٹھا کیا اپنے خیمے کے اندر، اور جو کچھ سنانا تھا آپ نے سب کچھ فرمایا میں دنیا میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار بہتر نہیں جانتا، اور نہ کسی کے گھر والوں کو اپنے گھر والوں سے زیادہ نیکوکار سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزا دے۔ سن لو، میں یقین رکھتا ہوں کہ ان دشمنوں کے ہاتھوں کل ہماری شہادت ہے۔ میں تم سب کو خوشی کے ساتھ اجازت دیتا ہوں، رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، اسی میں تم لوگوں کو جی چاہے جہاں چاہے چلے جاؤ، میری طرف سے تم پر کوئی الزام نہیں۔ یہ لوگ میرے قتل کے در پہ ہیں، جب مجھے قتل کر لیں گے تو پھر کسی دوسری کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ امام علی مقام کی تقریر سن کر سب سے پہلے حضرت عباس، پھر آپ کے دوسرے بھائی، بیٹے، بھتیجے اور بھانجے سب نے بیک زبان کہا کیا ہم اس لیے چلے جائیں کہ آپ کے پاس زندہ رہیں؟ خدا ہمیں ایسا برا دن نہ دکھائے۔ امام نے پکار کر کہا اولاد عقیل، مسلم کا قتل ہونا تمہارے لیے کافی ہے، تم چلے جاؤ، میں اجازت دیتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا خدا کی قسم یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بہرحال بڑی لمبی تقریریں ہوئیں، ایک ایک عاشق اہل بیت نے اپنی اپنی عشق کا اظہار فرمایا۔ حضرت سعد بن عبداللہ عنفی نے کہا خدا کی قسم آپ کا سوچ چھوڑ کر ہم نہیں جائیں گے جب تک کہ خدا کی بارگاہ میں یہ ثابت نہ کر دیں کہ ہم نے رسول اللہ کے نواسے کی کیسی حفاظت کی ہے۔ خدا کی قسم اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ میں قتل ہو جاؤں گا، پھر زندہ کیا جاؤں گا، اور پھر جیتے جی جلا دیا جاؤں گا، اور میری ذات ہوا میں اڑا دی جائے گی، اور اسی طرح ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ میرے ساتھ ہوگا، پھر بھی میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ اللہ الصمد۔ اور یہ تو ایک مرتبہ قتل ہونا ہے، پھر اس کے بعد دائمی عزت ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ کوئی بھی اپنی جگہ سے اٹھنے والا نہیں، کوئی بھی اپنی جگہ سے کھسکنے والا نہیں، کوئی بھی یہاں سے جانے والا نہیں۔ آپ نے تمام ساتھیوں کے ساتھ نماز ادا فرمائی، عاشورے کی رات دعا فرمائی، توبہ استغفار کرنے لگے، درود و سلام پڑھنے لگے، اسی طرح پوری رات گزار دی، اور اس کے ساتھ ہی خیموں کی پشت پر خندق کھود کر لکڑیاں بھر دی تاکہ جنگ کے وقت اس میں آگ لگا دی جائے تو دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ بہرحال جب صبح کا نقارہ بجا اور جب 10ویں محرم کا دن نکلا اور سورج طلوع ہوا، ایک طرف یزیدی فوج اور ایک طرف امام حسین اہل بیت اطہار کے ساتھ، حر نے جب یہ معاملہ دیکھا تو حر کے پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا اے حر یہ آج کیا معاملہ ہے؟ اختصاراً ذکر کر رہا ہوں۔ حر نے کہا کہ گو کے کوفہ میں میری بہادری کے چرچے ہوتے ہیں، میری بہادری کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سنو، یہ نواسے رسول سے جنگ ہے، اپنی عاقبت سے لڑائی ہے۔ میں اس وقت جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، مگر میں جنت کو کسی چیز کے بدلے نہیں چھوڑوں گا، چاہے میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، چاہے میرے جسم کو آگ لگا دیا جائے۔ اپنے گھوڑے کو ایل لگائی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور فرمایا حضور مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، میں نہیں سمجھتا تھا کہ نوبت یہاں تک پہنچے گی، اللہ سمجھ آپ مجھے معاف کر دیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انت حر من النار، اے حر تو دنیا میں بھی آزاد اور جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہے۔ اللہ سمجھ، یہ شان ہے امام حسین اہل بیت کی۔ حر کے واپس آنے کے بعد عمرو بن سعد نے فوج کو آگے بڑھانے اور اپنے غلام زبید کو جو علمبردار لشکر تھا
اور آواز دی کہ جھنڈا میرے قریب لاؤ. وہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا. ابن سعد نے کمان میں تیر جوڑ کر حسینی لشکر کی طرف سر کیا اور اپنی فوج سے پکار کر کہا گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے ہی چلایا تھا. سب سے پہلے تیر میں نے ہی چلایا ہے. اللہ الصمد. سب سے پہلے یسار اور سالم جو زیاد اور ابن زیاد کے آزاد کردہ غلام تھے کوفیوں کی طرف سے نکل کر میدان میں آئے اور مقابلے کے لیے بلایا. امام علی مقام کے دو جانثار ساتھی حبیب بن مظاہر اور بریر بن حضیر اٹھ کھڑے ہوئے مگر امام نے ان کو روک دیا. دیکھ کر عبداللہ بن عمیر بھی جو اپنی بیوی ام وہب کے ساتھ امام کی مدد کے لیے کربلا میں آ گئے تھے کھڑے ہو گئے اور جنگ کی اجازت طلب کی. حضرت نے سر سے پیر تک ان پر نگاہ ڈالی. دیکھا جوان قوی ہیکل ہیں. فرمایا اگر تمہارا دل چاہتا ہے تو جاؤ. یہ تنہا دونوں کے مقابل گئے اور انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ عبداللہ نے اپنا نام و نسب بیان کیا. انہوں نے کہا ہم تمہیں نہیں جانتے. ہمارے مقابل میں زہیر بن قین اور حبیب بن مظاہر یا بریر بن حضیر کو آپ بھیجا جائے. یسار اس وقت سالم سے آگے بڑھا ہوا تھا. عبداللہ نے کہا او فاحشہ کے بیٹے تو مجھ سے لڑنے میں اپنی بے عزتی سمجھتا ہے. یہ کہتے ہوئے یسار پر حملہ کیا اور تلوار کی ایسی ضرب لگائی کہ ایک ہی بار میں ٹھنڈا ہو گیا. سالم نے ایک دم جھپٹ کر حملہ کر دیا. عبداللہ نے اس کی تلوار کو بائیں ہاتھ پر روکا. انگلیاں کٹ گئیں مگر دائیں ہاتھ سے اس پر ایک ایسا وار کیا کہ اسے بھی ڈھیر کر دیا اور جوش میں آ کر شعر پڑھنے لگے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے نہیں پہچانتے ہو تو پہچان لو میں خاندان کلب کا ایک فرزند ہوں. میرے حسب نسب کے لیے اتنا کافی ہے کہ قبیلہ علم میرا گھرانہ ہے. میں بڑی قوت والا ہوں اور مصیبت وقت پست ہمتی سے کام لینے والا نہیں ہوں. عبداللہ کی بیوی کو اپنے شوہر کی بہادری دیکھ کر جوش آ گیا. خیمے کی ایک چوک ہاتھ میں لی آگے بڑھ کر میرے ماں باپ تم پر قربان ہو نواسے رسول کی طرف سے لڑتے جاؤ. وہ اپنی بیوی کے ساتھ آئے اور چاہا کہ انہیں خیمے میں پہنچا دے مگر وہ ماننے والی نہیں تھی. عبداللہ کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی جس سے دشمن کا خون ٹپک رہا تھا. دوسرے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی تھی جس سے لہو بہ رہا تھا. پھر بھی انہوں نے پوری قوت کے ساتھ بیوی کو واپس کرنا چاہا مگر جوش میں بھری ہوئی بیوی خاتون نے اپنا ہاتھ عبداللہ سے چھڑا لیا اور کہا میں تمہارا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑوں گی. تمہارے ساتھ میں بھی جان دوں گی. امام علی مقام نے ایسے وقت میں آواز دی تم دونوں کو اہل بیت رسالت کی طرف سے اللہ جزائے خیر دے. بیوی تم واپس چلی آؤ کہ عورتوں پر قتال واجب نہیں. حضرت امام کے حکم کو سن کر بیوی واپس آ گئی. کربلا میں بے شمار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں جن میں سے ایک کرامت یہ بھی ہے کہ جب آپ نے خندق میں آگ لگا دی شعلے بھڑک اٹھے تو ایک بدبخت آیا اور کہا حسین تم نے جہنم کی آگ سے پہلے ہی اپنی آگ کا انتظام کر لیا. امام حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر یہ بات لگی. فرمایا کذبت یا عدو اللہ خدا کا دشمن ہے تو جھوٹا ہے. تجھے گمانے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا حضرت مسلم بن اوسجا نے اس بدبخت کا یہ جملہ بہت ناگوار گزرا سنا. انہوں نے حضرت امام سے اس بد زبان کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت چاہی. آپ نے انہیں اجازت نہیں دی مگر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی العالمین عذاب نار سے پہلے اس گستاخ کو دنیا کے اندر آ کے عذاب میں مبتلا فرما. امام کا ہاتھ اٹھانا تھا ابھی ہاتھ سمیٹے بھی نہ تھے دعا سے کہ اس کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا. وہ گھوڑے سے گرا اس کا پاؤں رکام میں الجھا. گھوڑا اسے لے کر بھاگا اور اسی آگ کے خندق میں اسے ڈال دیا اور وہ جل بھن کر کے وہیں خاکستر ہو گیا فنا فنار ہو گیا. بہرحال حضرت امام کے ساتھیوں کی شجاعت اور شہادت یہ یکے بعد دیگرے ہوتی رہی. کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو. شمع گل ہوتی گئی اور روشنی بڑھتی گئی. اب کربلا میں اولاد عقیل کی شہادت حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل امام علی مقام سے رائے حق میں سر کٹانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ ابھی تمہارے باپ کی جدائی کا داغ میرے دل سے نہیں مٹا. میں تمہیں کس طرح اجازت دوں؟ اللہ الصمد. مگر عرض کیا میں اپنے باپ کے پاس جانے کے لیے بے قرار ہوں.
حضرت نے ان کا شوق شہادت دیکھ کر اجازت دی۔ اس ہاشمی جوان نے میدان میں آ کر مقابلے کے لیے پکارا۔ کوئی کوفی لشکر سے قدامہ بن اسد جو بڑا بہادر سمجھا جاتا تھا وہ آپ سے لڑنے کے لیے نکلا۔ تھوڑی دیر تک دونوں میں تلوار چلتی رہی۔ آخر عبداللہ نے تلوار کا ایسا زبردست وار کیا کہ وہ کھیرے کی طرح کٹ کر زمین پر آ گیا۔ پھر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ تنہا آپ کا مقابلے میں آئے۔ آپ شیر ببر کی طرح ان پر حملہ آور ہوئے، صفوں کو درہم برہم کرتے ہوئے ان میں گھستے چلے گئے، بہتیروں کو زخمی کیا اور بہتیروں کو جہنم میں پہنچایا۔ آخر نوفل بن مزاحم حمیری نے آپ کو نیزہ مار کر کے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت جعفر بن عقیل اپنے بھتیجے عبداللہ بن مسلم کی شہادت کے بعد اشکبار ہو گئے۔ یہ کے بعد دیگرے اسی طرح لوگ اہل بیت اطہار میں سے لوگ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اولاد حضرت عقیل کے شہادت کے بعد اب حضرت علی مشکل کشا کے فرزندوں کی باری آئی۔ حضرت محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسماء بنت خثعمیہ کے بطن سے تھے، امام علی مقام سے اجازت لے کر میدان میں آئے، اپنی بہادری کے جوہر دکھائے اور بہت سے دشمنوں کو قتل کیا۔ آخر قبیلے بنو ابان کے ایک شخص نے آپ کو زخمی کیا اور جب آپ زمین پر تشریف لائے تو اس نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تینوں بھائی ایک ایک کر کے میدان میں آتے گئے اور وہ بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تینوں بھائی کے بعد دیگرے شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ اب باری آئی ہاشمی خاندان کے ایک مہکتے ہوئے پھول حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند کی۔ ان کی عمر 19 سال ہے، ان کی شادی کا رشتہ امام علی مقام کی صاحبزادی سے طے ہو چکا ہے۔ وہ حضرت کی خدمت میں دست بستہ کھڑے ہیں، رائے حق میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا بیٹا تم میرے بھائی حسن مصطفیٰ کی یادگار ہو، میں کس طرح تمہیں تیروں سے چھنی ہونے اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ عرض کیا چچا جان مجھے دشمنوں سے لڑنے کی اجازت ضرور دیجئے اور مجھے اپنے اوپر قربان ہونے کی سعادت ضرور دیجئے، مجھے محروم مت کیجئے۔ جب حضرت قاسم نے بہت اصرار کیا تو امام پاک نے روتے ہوئے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور رخصت کر دیا۔ دشمن کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ جب آپ میدان جنگ میں آئے تو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے چاند کا ایک ٹکڑا سامنے نمودار ہو گیا۔ ان کے جسم پر زرہ بھی نہ تھی بلکہ صرف ایک پارہن پہنے ہوئے شوق شہادت کے جوش میں میدان میں آ گئے اور یزیدی لشکر سے فرمایا اے دین کے دشمنوں میں قاسم بن حسن بن علی ہوں، جسے میرے مقابلے میں بھیجنا ہو بھیجو۔ عمرو بن سعد نے ملک شام کے ایک نامی گرامی پہلوان ارزق سے کہا تم اس کے مقابلے میں جاؤ۔ اس نے کہا میں ہرگز نہیں جا سکتا کہ بچے کے مقابلے میں جانا ہماری توہین ہے۔ ابن سعد نے کہا تم اسے بچہ نہ جانو، یہ حسن کا بیٹا فاتح خیبر کا پوتا، اس کا مقابلہ آسان نہیں ہے۔ اس نے کہا کچھ بھی ہو میں ایسے بچے کے مقابلے میں نہیں جا سکتا، البتہ میرے 4 بیٹے یہاں موجود ہیں، میں ان میں سے ایک کو بھیج دیتا ہوں، ابھی 1 منٹ میں اس کا سر کاٹ کر کے لے آئے۔ ارزق کا بڑا بیٹا زہر میں بجھوئی قیمتی تلوار چمکاتا ہوا اور بادل کی طرح گرجتا ہوا میدان میں آیا اور پہنچتی حضرت قاسم پر وار کیا۔ آپ نے اس کے وار سے بچ کر ایسی تلوار ماری کہ وہ ایک ہی تلوار میں ڈھیر ہو گیا۔ آپ نے لپک کر اس کی تلوار اٹھا دی۔ اب ارزق کا دوسرا بیٹا اپنے بھائی کو خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھ کر غصے میں بھرا ہوا سامنے آیا۔ آپ نے پہلی بار میں نیزہ مار کے اسے بھی جہنم میں پہنچا دیا، تیسرا آیا اسے بھی جہنم میں پہنچا دیا، اب چوتھا آیا اسے بھی جہنم میں پہنچا دیا۔ جب ارزق کا چوتھا بیٹا شیر کی طرح گرجتا ہوا حضرت قاسم پر حملہ آور ہوا، آپ نے اس کے وار کو بیکار کر دیا اور اس کے کندھے پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ منہ کے بل زمین پر آ گیا اور پھر پوری طاقت کے ساتھ اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے اس کے سر کو جسم سے الگ کر دیا۔ جب ہاشمی بہادر نے چند منٹوں میں ارزق کے 4 بیٹوں کو موت کے گھاٹ اتار کر اس کے سارے غرور کو خاک میں ملا دیا تو وہ غصے سے کانپنے لگا اور جن کے مقابلے میں آنا پہلے وہ اپنی توہین سمجھتا تھا اب ان سے لڑنے کے لیے بے قرار ہو گیا۔ اللہ سمجھ ہاتھی کی طرح چنگھاڑتا شیر کی طرح دھارتا ہوا میدان میں آ کر حضرت قاسم کو للکارا کہ لڑ کے تیار ہو جا، موت تیرے سر پر آ گئی۔ آپ نے فرمایا ارزق ہوش کی طرح کر، ہوش کی، تو اوروں کے لیے طاقت کا پال ہوگا، ابھی تو نے ہاشمی بہادروں کو نہیں دیکھا۔ ہماری رگوں میں شیر خدا کا خون ہے،
تو ہمارے نزدیک مکھی اور مچھر سے بھی زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ اب تک یہ تانا سن کر اور بھی آگ میں گولا ہو گیا، حضرت قاسم پر نیزے سے حملہ کر دیا، آپ نے اس کے وار کو بیکار کر دیا، پھر آپ نے بھی نیزے سے وار کیا جو خالی گیا۔ اس طرح دونوں طرف سے کچھ دیر نیزہ بازی ہوئی، اس کے بعد حضرت نے تلوار کھینچی تو آپ نے بھی تلوار نکالی۔ اس نے جب آپ کے ہاتھ میں اپنے بیٹے کی تلوار دیکھی تو کہا یہ تلوار تو ہمارے لڑکے کی ہے، تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ آپ نے ہنس کے فرمایا تیرا بیٹا مجھے یادگار کے طور پر یہ تلوار اس لیے دے گیا ہے تاکہ میں تجھے اسی سے موت کے گھاٹ اتار کر تیرے بیٹوں کے پاس تجھے پہنچا دوں۔ یہ سن کر ارزق غصے سے بفر گیا، حضرت قاسم پر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے الحرب و خدعہ کے پیش نظر فرمایا ارزق ہم تو تجھے نہایت تجربے کار بہادر سمجھتے تھے، لیکن تو نہایت ہی اناری ہے کہ گھوڑے کی زین کسنے کا بھی سلیقہ نہیں رکھتا۔ آپ کے اس طرح فرمانے پر جب وہ جھک کر اپنے گھوڑے کی زین دیکھنے لگا تو اسی وقت آپ نے تلوار کا ایسا بھرپور وار کیا کہ وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا۔ اللہ سمجھ۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارزق کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور خیمے کی طرف آ کر امام کی خدمت میں عرض کیا یا اما علتش اے چچا دان پیاس چچا دان اگر ہمیں تھوڑا سا پانی مل جاتا تو میں ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ امام علی مقام نے فرمایا بیٹا تھوڑی دیر اور صبر کرو، ان قریب تم نانا جان کے ہاتھ سے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر کے لیے جامع کوثر سے سیراب کیے جاؤ گے، اس کے بعد تمہیں کبھی پیاس نہیں ستائے گی۔ حضرت قاسم پھر میدان میں آئے۔ اب تو ابن سعد نے کہا اس نوجوان نے ہماری کئی نامی گرامی جوانوں کو قتل کر ڈالا ہے، لہذا بھی اس کے مقابلے میں تنہا نہ جاؤ، اسے چاروں طرف سے گھیر کر قتل کر دو۔ دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا اور گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ آپ کے جسم پر 27 زخم آئے، آخر میں شیش بن سعد نے آپ کے سینے پر ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے گر پڑے اور یا ماں ادرکنی پکارا، اے چچا جان میری خبرگیری فرمائیے۔ امام اپنے بھتیجے کی دردناک آواز سن کر دوڑ پڑے، دیکھا کہ جس میں نادرین زخموں سے چور ہے، آپ نے اس کے سر کو گود میں لیا، ان کے سر کو گود میں لے لیا اور چہرے انور سے گرد و غبار صاف کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت قاسم نے آنکھیں کھول دی اور اپنا سر مبارک امام پاک کی گود میں پا کر مسکرائے اور پھر آپ کی روح برباد کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حضرت سیدنا قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب وہ وقت آ گیا ہے حضرات امام علی مقام کہ علم بردار حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام پاک سے میدان میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں بھائی جان سارے بھائی بھتیجے بھانجے اور جتنے بھی بھوکے پیاسے سب کے سب جام شہادت نوش کر لیے ہیں، مگر اب ننھے شیرخوار بچوں کا پیاس سے تڑپنا اور ان کا بلکنا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں جا کر فراز سے ایک مشکیزہ پانی لے آؤں اور اپنے ان پیاسوں کو پلاؤں۔ حضرت کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، فرمایا بھائی عباس تم ہی میرے علمدار ہو، اگر پانی لانے میں تم شہید ہو گئے تو پھر میرا علم کون اٹھائے گا، میرے زخم پر مرہم کون لگائے گا؟ عرض کیا میری جان آپ پر قربان، مجھے پانی لانے کی اجازت ضرور دیجئے کہ اب بچوں کی ننھے بچوں کی پیاس کی تکلیف میری قوت برداشت سے باہر ہے، بس آخری تمنا یہی ہے کہ ساقی کوثر کے جگر پاروں کو چند گھونٹ پانی پلا کر میں بھی اپنے بھائیوں کے پاس پہنچ جاؤں۔ حضرت امام نے عباس علمبردار کی طرف دیکھا اور جب حضرت عباس کا اصرار بڑھتا گیا انہیں سینے سے لگایا، اشکبار آنکھوں سے ان کو اجازت دی، وہ ایک مشکیزہ کاندھے پر لٹکا کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ یزیدی فوج نے جب حضرت عباس کو فرات کی طرف آتا ہوا دیکھا تو روک دیا، آپ نے فرمایا کوفیو اللہ سے ڈرو، رسول اللہ سے شرماؤ، افسوس کہ تم لوگوں نے بے شمار خطوط بھیج کر نواز رسول کو بلایا اور جب وہ سفر کی مشقتیں اٹھا کر تمہاری زمین پر جلوہ افروز ہوئے تو ان کے ساتھ تم نے بے وفائی کی، دشمنوں سے مل کر ان کے تمام رفقا اور عزیز و اقارب کو شہید کر دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک ایک بوند پانی کے لیے ترسا رہے ہو، سوچو قیامت کے دن نانا جان کے سامنے تم کیا منہ دکھاؤ گے؟ کوفیوں نے جواب دیا اگر ساری دنیا پانی پیتی ہے ساری دنیا پانی ہو جائے تب بھی ہم تمہیں پانی کا ایک قطرہ نہیں لینے دیں گے جب تک کہ حسین یزید کی بیعت
بیعت نہ کر لیں۔ ظالموں کا یہ جواب سن کر آپ کو جلال آ گیا، فرمایا حسین سر کٹا سکتے ہیں لیکن باطل کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے، مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ حضرت عباس شیر کی طرح ان پر جھپٹ پڑے، تلواریں آبدار دھواں دار چلانے لگے، یہاں تک کہ بہت سے دشمنوں کو موت کے نیند سلاتے ہوئے فرات کے قریب پہنچ گئے۔ پانی کے کنارے والی فوج نے جب آپ کو دیکھا تو وہ آہنی دیوار بن گئی، مگر شیر خدا کا شیر مارتے کاٹتے دشمنوں کی صفوں کو چیرتے پھاڑتے آگے بڑھا اور گھوڑے کو فرات میں داخل کر دیا، مشکیزہ بھرا اور ایک چلو ہاتھ میں پانی لے کر پینا چاہا کہ ننھے ننھے بچوں کا پیاس سے تڑپنا اور بلکنا یاد آ گیا تو آپ کی غیرت ایمانی نے گوارا نہ کیا کہ ساقی کوثر کے دلارے اور حضرت علی و فاطمہ کے جگر پاری تو پیاس سے تڑپیں اور ہم سیراب ہو جائیں۔ آپ نے چلو کا پانی ڈال دیا اور بھرا ہوا مشکیزہ بائیں کاندھے پر لٹکائے ہوئے نکل پڑے۔ چاروں طرف سے شور ہوا، راستہ روک لو، مشکیزہ چھین لو، پانی بہا دو، اگر حسین کے خیمے تک پانی پہنچ گیا تو پھر ہمارا ایک سپاہی نہیں بچے گا، سب کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی اور سارے بچے یتیم بنا دیا جائیں گے۔ حضرت عباس اس کوشش میں رہے کہ کسی طرح بیت نبوت کے پیاسوں تک یہ پانی پہنچ جائے۔ جب دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو آپ نے بکھرے ہوئے شیر کی طرح حملہ کرنا شروع کر دیا، لاشوں پر لاش گرنے لگی، لاشیں گرنے لگی، خون کی نالی بہنے لگی۔ شیر خدا کے شیر نے ثابت کر دیا کہ میرے بازوؤں میں قوت حیدری اور رگوں میں خون علی ہے۔ آپ برابر دشمنوں کو مارتے کاٹتے اور چیرتے پھاڑتے ہوئے خیمے حسینی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ ایک بدبخت جس کا نام زرارہ تھا پیچھے سے دھوکہ دے کر ایسی تلوار چلائی کہ ہاتھ کندھے سے کٹ کر الگ ہو گیا۔ آپ نے فوراً داہنے کندھے پر مشکیزہ لٹکا لیا اور اسی ہاتھ سے تلوار چلاتے رہے کہ پھر اچانک نوفل بن ارزق خبیث نے داہنا بازو بھی کاٹ کر الگ کر دیا۔ اب آپ نے مشکیزوں کو دانتوں سے پکڑ لیا مگر مشکیزہ کا خیمہ حسینی تک پہنچنا اللہ کو منظور نہ تھا۔ ایک بار ایک بدبخت نے تیر مشکیزے میں ایسا لگایا کہ پار ہو گیا اور اس کا سارا پانی بہہ گیا۔ پھر ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر کر آپ کو زخموں سے چور چور کر دیا، یہاں تک کہ آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر تشریف لائے۔ فرمایا یا اخا ادرکنی اخا، اے بھائی اپنے بھائی کی خبر لے۔ امام علی مقام دوڑ کر تشریف لائے، دیکھا کہ عباس علمبردار خون میں نہائے ہوئے ان قریب جامع شہادت نوش کرنے والے۔ شدت غم سے امام کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے، الان ان کا سرا ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ پھر عباس کی لاش کو آپ اٹھا کر خیمے کی طرف لا رہے تھے کہ ان کی روح قفس ان سری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ایک مختصر سا واقعہ آپ نے سماعت کیا۔ اللہ سمجھ اب آؤ ذرا جلدی حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ سمجھ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضرت ابا جان کی بارگاہ میں، اے ابا جان مجھے بھی جانے کی اجازت دیں۔ فرمایا کس بات کی اجازت دوں؟ کہا کیا تیروں سے چھلنی ہونے، تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ کیا میں تمہیں خاک و خون میں غلطہ ہونے کی اجازت دوں؟ بیٹا تم نہ جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے شہید کرنے کے بعد یہ پھر کسی سے تعارض نہ کریں گے۔ علی اکبر نے عرض کیا بابا جان میں آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا، مجھے بھی بہشت بری میں نانا جان کے پاس پہنچا دیجئے۔ چہیتا بیٹا جس کی کبھی کوئی حد اور ضد ایسی نہ تھی جو پوری نہ کی گئی ہو، مگر آج تو وہ گردن کٹانے اور خاک و خون میں لوٹنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ اجازت دے تو کس طرح اور نہ دے تو کس طرح؟ اللہ سمت باغ رسالت کا گل شاداب رنج و غم سے کل ملا جائے گا، مگر جب بیٹے کا اصرار بہت زیادہ بڑھا تو امام علی مقام کو چاروں ناچار اجازت دینا ہی پڑی۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوئے۔ امام علی مقام نے خود اپنے بیٹے کو گھوڑے پر سوار کیا، اسلحے اپنے دستے مبارک سے لگائے، فولادی ٹوپی سر پہ رکھی، کمر پر پٹکا باندھا، تلوار لٹکائی اور نیزہ اپنے دستے اقدس ان کے ہاتھ میں دیا۔ بیٹے نے اپنے بابا جان اور خیمے میں کھڑی ہوئی تمام بیویوں کو سلام کیا، تمام اہل بیت کی ماؤں کو سلام کیا اور میدان جنگ کی طرف نکل پڑے۔ 18 سال کا یہ حسین جوان جس کا چہرہ زیبا رحمت عالم کے جمال جہاں آرا کا خطبہ پڑھ رہا تھا اور جس کا روح تابا حبیب کبریہ کی جلوے زیبا کی یاد دلا رہا تھا، میدان کاردان میں پہنچ گیا۔ اسد اللہ شیر
شیر نے صف آدھا کی طرف نظر کی، ذوالفقار حیدری چمکایا اور یہ شیر پڑا، انا علی ابن حسین ابن علی نحن اہل البیت اولا بالنبی۔ اے یزیدیو جان لو کہ میں علی اکبر ہوں، میرے باپ کا نام حسین ہے، اور جو فاتح خیبر علی حیدر کے نور نظر ہے۔ کان کھول کر کے سن لو، کان کھول کر کے سن لو، ہم اہل بیت رسالت ہیں، اللہ کے پیارے رسول سے ساری دنیا میں ہم سے زیادہ کوئی قریبی نہیں۔ شہزادے کی اس تقریر سے، اس رجز کے اشعار سن کر کربلا کا ایک ایک چپا ریگستان، کوفہ کا ایک ایک ذرہ کانپ گیا، مگر یزیدی جس کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے تھے انہوں نے کوئی اثر نہ لیا۔ پھر آپ نے فرمایا ظالم، اگر تم اولاد رسول کے خون کے پیاسے ہو تو جو شخص تم میں سے بہادر سے میدان میں بھیجو، زور اسد اللہ ہی دیکھنا ہو تو میرے مقابلے میں آؤ۔ مگر کسی کی ہمت تھی کہ آگے بڑھتا، کس کے دل میں تاب و تواں تھی کہ تنہا شیر ضیاء کے سامنے آتا؟ جب بار بار کی للکار کے باوجود کوئی مقابلے میں نہیں آیا تو آپ نے خود ہی آگے بڑھ کر دشمنوں کی صفوں پر حملہ کر دیا۔ جس طرف رخ کیا یزیدی لشکر کائی کی طرف پھٹتا چلا گیا اور ایک ایک بار میں کئی کئی دیو پہ کر جوانوں کو گرا دیا۔ کبھی لشکر کے دائیں پر چمکے تو اسے منتشر کر دیا، کبھی پلٹ کر فوج کے بائیں پر جھپتے تو اس کی صفوں کو درہم برہم کر ڈالا، اور کبھی قلب لشکر میں غوطہ لگا کر شمشیر زنی کا وہ جوہر دکھایا کہ کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ ہر طرف شور برپا ہو گیا، بڑے بڑے سورما ہمت ہار گئے اور بڑے بڑے بہادروں کے حوصلہ پست ہو گئے۔ اللہ عصمت۔ پھر آپ واپس آئے اور فرمایا یا بطالتش، ابا جان پیاس کی غلبہ ہے، اگر پانی کا ایک پیالہ مل جائے تو میں ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں۔ مہربان باپ نے عزیز بیٹے کی پیاس دیکھی، مگر یہاں پانی کہاں تھا جو اس تشنہ شہادت کو پلایا جاتا؟ دست سب کا چہرے گلگوں کا گرد و غبار صاف کیا، اپنی انگوٹھی دیگے سے منہ میں رکھ لو۔ فرمایا بیٹا اب تمہاری سیرابی کا وقت بہت نزدیک آ گیا ہے، ان قریب تم ساقی کوثر نانا جان کے دست اقدس کو سے کوثر کا ایسا جام پیو گے کہ اس کے بعد کبھی آپ کو پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ اکبر۔ شفیق باپ کی تسلی سے کچھ تسکین ہوئی تو پھر آپ میدان جنگ میں پہنچ گئے، دشمنوں کے مقابلے ہو کر پکارا حل میں مبارزن، اے کوئی میرے سامنے آئے۔ عمرو بن سعد نے طارق بن شیس پہلوان سے کہا بڑے شرم کی بات ہے، ایک نوجوان اکیلا میدان میں ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ اس نے پہلی مرتبہ للکارا اور جب تم میں سے کوئی مقابلے میں نہ گیا تو اس نے خود آگے بڑھ کر حملہ کیا، تمہاری صفوں کو درہم برہم کر دیا اور تمہارے بہت سے بہادروں کو تہ تہ کر دیا۔ بھوکا ہے، پیاسا ہے اور دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے، اس حال میں بھی وہ تمہیں للکار رہا ہے، مگر تم میں سے کوئی اس کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو ہے تمہارے تابع شجاعت پر اگر کچھ غیرت ہے تو میدان میں پہنچ کر اس کا مقابلہ کرو، سر کاٹ کر کے لے آ۔ تم نے یہ کام انجام دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ عبید اللہ بن زیاد تمہیں موصل کی گورنری دلا دوں گا۔ طارق بدبخت گورنری کے لالچ میں فرزند رسول کا خون بہانے کے لیے خون بہانے کے لیے دوڑ پڑا اور سامنے پہنچتے ہی شبیہ پیغمبر پر نیزے سے حملہ کر دیا، مگر ہاشمی شیر نے کمال ہنرمندی سے اس کے وار کو بیکار کر کے سینے پر ایسا نیزہ مارا کہ پیر سے نکل گیا اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ شہزادے نے اس کو راؤنڈ ڈالا۔ طارق کے بیٹے عمرو بن طارق نے جب اپنے باپ کو اس طرح قتل ہوتا دیکھا وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا، دوڑ کر علی اکبر پر حملہ کیا۔ شہزادہ نے ایک ہی وار میں اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ طارق کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق نکلا اپنے بھائی اور باپ کا بدلہ لینے کے لیے۔ شہزادے حسین اس پر بھی شہزادے حسین پر ٹوٹ پڑا۔ حضرت علی اکبر نے اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شہزادے کی ہیبت سے پورے یزیدی لشکر تھر تھرا گیا۔ ابن سعد نے ایک مشہور بہادر مصرع بن غالب کو مقابلے کے لیے بھیجا، وہ نیزہ تان کر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے اس کے نیزے کو تلوار سے قلم کر دیا اور پھر اس کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اب کسی میں ہمت نہ رہی کہ وہ تنہا ہاشمی شیر کے مقابلے کے لیے آتا۔ آخر ابن سعد نے محکم بن طفیل کو 1000 سواروں کے ساتھ یکبارگی حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ان بدبختوں نے حضرت علی اکبر کو چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ آپ بھی برابر جوابی حملہ کرتے رہے اور دشمنوں کو خاک و خون میں ملاتے رہے، لیکن نیز و تلوار کے لگاتار ضربوں سے آپ کا تن نازنین زخموں سے چور ہو گیا اور چمنستان فاطمہ کا یہ پھول اپنے خون
سے رنگین ہو گیا، بالآخرہ پشت زین سے روئے زمین پر تشریف فرمائے اور فرمایا یا ابتا ادرکنی، اے ابا جان میری خبرگیری فرمائیے۔ امام علی مقام گھوڑا بڑھا کر میدان میں پہنچے اور شہزادے کو ڈال کر خیمے میں لائے، سر کو گود میں لیا اور چن کے چہرے کو انور کو خون سے صاف کرنے لگی۔ اتنی میں علی اکبر نے آنکھیں کھول دی، امام پاک کا آخری دیدار کر لیا، پھر آنکھیں بند ہو گئی اور بہشت بری کو روانہ ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جہاں بھر کے یزیدی کو پیام مرگ لائے گا، شہیدان وفا کا خون ناحق رنگ لائے گا۔ یہ حضرت علی اکبر کے شہادت کے بعد امام علی مقام کی چھوٹے فرزند حضرت علی اصغر جو ابھی بہت کم اور شیرخوار ہیں، پیاس سے بے چین ہیں، تشنگی کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، بھوکی پیاسی ماں کے سینے میں دودھ خشک ہو چکا ہے، خیمے میں پانی کا ایک قطرہ نہیں، چھوٹا بچہ سوکھی زبان باہر نکالتا ہے، بے چینی میں ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور پیچو تاپ کھا کر رہ جاتا ہے۔ ماں سے بچے کی حالت دیکھی نہ گئی، گود میں لیے امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا میرے سرتاج اب علی اصغر کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، اس ننھی سی جان کی بے چینی قوت برداشت سے باہر ہے، اس کے رونے اور تڑپنے سے کلیجہ پاش پاش ہوا جا رہا ہے، آپ اس کو گود میں لے جا کر جائیے اور ظالموں کو دکھائیے، شاید ان سنگ دلوں کو اس بچے کی پاس پر ترس آ جائے اور پانی کے چند گھونٹ اس کو پلا دے۔ امام علی مقام اس ننھے بچے کو سینے سے لگا کر سیاہ دل دشمنوں کے سامنے تشریف لے گئے اور فرمایا میرے جان کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ میرا سب سے چھوٹا بچہ ہے جو پیاس سے دم توڑ رہا ہے، یہ اپنے ننھے ہاتھوں کو تمہاری طرف پھیلا کر تم سے پانی کے چند گھونٹ طلب کر رہا ہے، اگر تمہارے نزدیک مجرم ہوں تو میں ہوں، اس بچے کا تو کوئی جرم نہیں، اس کو تو پانی پلا دو۔ دیکھو پیاس کی شدت سے اس کی حالت کیسی ہو رہی ہے، اگر تم لوگوں کے دلوں میں کچھ بھی رحم ہو تو اس ننھے بچے کے لیے تھوڑا سا پانی دے دو۔ امام علی مقام کی اس تقریر کا ظالمانہ سنگ دل پر کوئی اثر نہیں ہوا اور بے زبان بچے پر ان کو ذرا بھی رحم نہیں آیا، پانی کے بجائے ایک بدبخت عدلی حرملہ بن کاہل نے، حرملہ ابن کاہل نے تیر کا ایک ایسا نشانہ باندھ کر مارا کہ علی اصغر کے حلق کو چھیدتا ہوا امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ حضرت امام نے تیر کھینچا تو علی اصغر کے گلے سے خون کا پھوارہ ابلنے لگا اور بچے نے باپ کے ہاتھوں میں تڑپ کر جان دی۔ زخمی جگر خبیثوں نے توڑا حسین کا، بچہ بھی شیرخوار نہ چھوڑا حسین کا۔ امام علی مقام نے حسرت بھری نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا الہ العالمین، حسین کی یہ ننھی قربانی بھی تو نے قبول فرما لی۔ پھر ننھے شہید کی لاش کو اپنے کلیجے سے لگا کر آہستہ آہستہ خیمے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ماں کی گود میں علی اصغر کی لاش کو دیا تو ماں نے ہائے میرا لال کہہ کر لاش کو کلیجے سے لگا لیا اور روتے ہوئے کہا بیٹا میرا پیارا بیٹا، ایک مرتبہ اپنی ماں کے سوکھے ہوئے پستان میں منہ لگا لو کہ اب تم کو اپنے سینے سے لگانا کبھی مجھے نصیب نہ ہوگا۔ پھول تو دو دن بہار جاں فضا دکھلات گئے، حسرت ان گلچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا اصغر کی جس نے پاؤں نہ رکھا زمین پر، اصغر کے جس نے پاؤں نہ رکھا زمین پر، اسلام کو سکھا دیا چلنا زمین پر۔ بہرحال جب سب کے سب شہید ہو گئے تو اب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رسول پاک سبحان اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تیار ہو رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اب سارے لوگ شہید ہو چکے۔ شہادت علی اصغر کے بعد حضرت امام پاک خیمہ میں تشریف لائے، صندوق کھولا، قبائے مصری زیبدن فرمائی، تبرکات میں سے اپنے نانا جان کا ماما مبارک سر پر باندھا، سید الشہداء امیر حمزہ کی ڈھال پشت پر رکھی، شیر خدا کی تلوار ذوالفقار گلے میں لٹکائی، جعفر تیار کا ندا ہاتھ میں لیا، اس طرح تاجدار کرب و بلا، پیکر صبر و رضا سب کچھ رائے حق میں قربان کرنے کے بعد اپنی جان نظر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیویوں نے جب اس منظر کو دیکھا تو ان کے چہروں کے رنگ اڑ گئے اور آنکھوں سے موتی ٹپکنے لگے۔ حضرت زینب نے آنسو بہاتے ہوئے کہا پیارے بھیا، بیویوں نے درد میں ڈوبی آواز سے کہا ہمارے سرتاج۔ حضرت سکینہ نے روتے ہوئے کہا بابا جان کہاں جا رہے ہو؟
اس جنگل میں ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ جو درندے ننھے علی اصغر پر رحم نہیں کھائے وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ فرمایا اللہ تم لوگوں کا حافظ ہونے کے بعد ہے۔ پھر آپ نے تمام اہل خیمہ کو صبر و شکر کی وصیت فرمائی اور سب کو اپنا آخری دیدار دکھا کر گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میانے اہل بیت۔ بہرحال آپ تشریف لائے اور امام نے ایک لمبی تقریر فرمائی، مگر امام علی مقام نے جب دیکھا کہ یہ بدبخت میرے قتل کا وبال اپنی گردن پر ضرور لیں گے اور میرا خون بہانے سے کسی طرح بعد نہیں آئیں گے، تو آپ نے فرمایا اب تم لوگ جو ارادہ رکھتے ہو پورا کر لو، اور جسے میرے مقابلے کے لیے بھیجنا چاہے تو بھیجو۔ بڑے بڑے مشہور بہادر جو شیر خدا کے شیر سے مقابلے کے لیے محفوظ رکھے گئے تھے، ان میں سے ابن سعد نے سب سے پہلے تمیم بن قحطبہ کو حضرت امام سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا، جو ملک شام کا نامی گرامی پہلوان تھا۔ وہ غرور و تمکنت سے ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا اور اپنی بہادری کی ڈینگیں مارتا ہوا حضرت کے سامنے آیا اور پہنچتے ہی آپ پر حملہ کرنا چاہا۔ ابھی اس کا ہاتھ اٹھا ہی تھا کہ شیر خدا کے شیر نے ذوالفقار حیدری سے ایسا چنچنا ایسا تلا ہوا وار کیا تو اس کا سر جسم سے اڑا دیا، اس کے گھمنڈ کو خاک میں ملا دیا۔ پھر یزید ابتہی بڑے کر و فر کے ساتھ آگے بڑھا اور چاہا کہ امام کے مقابل بہادری کا جوہر دکھا کر یزیدیوں کی جماعت میں اپنی شاباشی حاصل کرے اور انعام اکرام کا مستحق بنے۔ آپ کے سامنے پہنچ کر ایک نعرہ مارا اور کہا کہ شام و عراق کے بہادران کوہ شکن میں میری بہادری کا غلغلہ ہے، میں روم و مصر میں شورا آفاق ہوں۔ بڑے بڑے بہادروں کو آنکھ جھپکتی موت کے گھاٹ اتارتا ہوں۔ ساری دنیا کے لوگ میری شجاعت و بہادری کا لوہا مانتے ہیں اور میرے سامنے بھیڑ بکری کی طرح بھاگتے ہیں، کسی میں مجھ سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ آج تم میری قوت اور میری داؤ پیچ کو دیکھو۔ امام علی مقام نے فرمایا تو مجھے جانتا نہیں، میں اپنی رگوں میں ہاشمی خون رکھتا ہوں، فاتح خیبر، شیر خدا، علی مشکل کشا کا شیر نر ہوں۔ تم جیسے نامردوں کو میری نگاہ میں کوئی حقیقت نہیں، میرے نزدیک مکھی اور مچھر سے بھی زیادہ تیری حیثیت نہیں۔ شامی جوان یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور فوراً گھوڑا کھدا کر آپ پر تلوار کا وار کر دیا۔ حضرت امام نے اس کے وار کو بیکار کر دیا اور پھر جھپٹ کر اس کی کمر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ کھیرے کی طرح کٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا اور منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ اس کے بعد بدر بن سہیل یمنی اس منظر کو دیکھ کر غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ ابن سعد سے کہا تم نے کن گواروں کو حسین کے مقابلے میں بھیج دیا جو دو ہاتھ بھی جم کر مقابلہ نہیں کر سکے؟ میرے چاروں بیٹوں میں سے کسی ایک کو بھیج دے، پھر بے کبھی منٹوں میں حسین کا سر کاٹ کر لاتے ہیں۔ اللہ سمجھ ابن سعد نے اس کے بڑے بیٹے کو اشارہ کیا، وہ گھوڑا گھتاتا ہوا امام کے پاس پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا بہتر ہوتا کہ تیرا باپ مقابلے میں آتا کہ وہ تجھے خاک و خون میں تڑپتا ہوا نہ دیکھتا۔ پھر آپ نے ذوالفقار حیدری سے ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ بدر میں جب اپنے مشہور شاہ سوار بیٹے کو اس طرح ذلت کے ساتھ قتل ہوتا ہوا دیکھا تو غیظ و غضب کا پتلا بن کر دانت پیستے ہوئے گھوڑا دوڑا کر امام کے سامنے آیا اور پہنچتے ہی نیزے سے وار کیا۔ آپ نے اس کے نیزے کو قلم کر دیا۔ اس نے فوراً تلوار سما دی اور کہا حسین دیکھنا میں وہ شمشیر مارتا ہوں کہ اگر پہاڑ پر ماروں تو وہ بھی سرما بن جائے۔ یہ کہتے ہوئے امام پر تلوار چلا دی۔ آپ نے اس کے بار کو خالی کر دیا اور اس پر ذوالفقار حیدری کا ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ بدر کا سر کٹ کر گیند کی طرح دور جا کر کے گرا۔ اس طرح شام و عراق کے ایک سے ایک بہادر حضرت امام علی مقام کے مقابلے آتے رہے، مگر جو بھی سامنے آیا آپ نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کوئی ان میں سے زندہ بچ کر واپس نہیں گیا۔ شیر خدا کے شیر نے 3 دن کا بھوکا پیاسا ہونے کے باوجود شجاعت و بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ زمین کربلا میں بہادران نے کوفہ و شام کا کھیت بو دیا۔ کسی کے سینے میں نیزہ مارا اور پار نکال دیا، کسی کو نیزے کی انی پر اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور کسی کی ہڈیاں توڑ ڈالی، کسی کا پٹکا پکڑ کر زمین پر گرا دیا اور گھوڑے کی چاپوں سے اس کو رون ڈالا، کسی کی کمر پر تلوار مار دی تو وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا، کسی کی گردن پر ذوالفقار حیدری چڑھا دی تو اس کا سر بیل کی طرح لڑھکتا ہوا چلا گیا، اور وہ کسی کے سر پر تلوار آبدار ماری تو وہ زمین تک کٹ گیا۔ غرض کے امام علی مقام میں دشمنوں کے لاشوں کے انبار لگا دیے اور بڑے بڑے بہادروں کے پسینے چھڑا دیے، یہاں تک کہ دشمنوں کے لشکر میں شور برپا ہو گیا کہ جنگ کا یہ انداز رہا تو ہماری جماعت کا ایک سپاہی بھی بچ نہیں سکے گا، سب کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی۔
روبہ صفت یزیدی جب دست بدست کی جنگ میں بری طرح شکست کھا گئے تو انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ ہزاروں نے چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کرنا شروع کر دیا. اب سینکڑوں تلواریں بیک وقت چمکنے لگی، 50 نیزے آپس میں ٹکرانے لگے اور دشمن بڑھ بڑھ کر امام پر وار کرنے لگے. ادھر آپ کی تلوار جلال حیدری کی تصویر اور لا سیف الا ذو الفقار کی تفسیر بنی ہوئی تھی. آپ نے تیغ آبدار کے جوہر دکھا رہے تھے، جس طرح حملہ کرتے پرے کے پرے کاٹ ڈالتے، دشمنوں کے سروں کو اس طرح اڑاتے جیسے باد خدا کے جھونکے درختوں سے پتے گراتے ہیں. ابن سعد کو جب اس طرح کی جنگ میں بھی کامیابی کی امید نظر نہ آئی تو اس نے حکم دیا کہ چاروں طرف سے تیروں کا میح برسایا جائے اور جب خوب زخمی ہو جائیں تب نیزوں سے حملہ کیا جائے. تیر اندازوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور بیک وقت ہزاروں تیر کمانوں سے چھوٹنے لگے اور تیروں کی بارش شروع ہو گئی. گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں کام کرنے کی طاقت نہ رہی. مجبوراً حضرت امام کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا. ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں اور امام مظلوم کا جسم اقدس تیروں کا نشانہ بنا ہوا ہے. تن ناظرین زخموں سے چور لہو لہان ہو رہا ہے. بے وفا کوفیوں نے جگر پارے رسول فرزند بطول کو مہمان بلا کر ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، یہاں تک کہ دہر میں بجھا ہوا ایک تیر آپ کی اس مقدس پیشانی پر لگا جسے رسول اکرم نے ہزاروں بار چوما تھا. تیر لگتے ہی چہرے انور پر خون کا دھارا بہ نکلا. آپ غش کھا کر گھوڑے کی دین سے فرش زمین پر تشریف لے آئے. اب ظالموں نے نیزوں سے حملہ کیا. شیطان صفت سنان میں ایک ایسا نیزہ مارا جو تن اقدس کے پار ہو گیا. تیر اور نیزہ اور شمشیر کے 72 زخم کھانے کے بعد آپ سجدے میں گرے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے واصل بحق ہو گئے. اور آپ نے سجدے ہی کی حالت میں آپ نے اپنی آپ کی روح، آپ کا سر تن اقدس سے جدا کر دیا گیا. نضر بن حرشا نے آپ کے سر مبارک کو تن اقدس سے جدا کرنے کے لیے آگے بڑھا مگر امام علی مقام کی حیبت سے اس کے ہاتھ کانپ اٹھے، تلوار چھوٹ گئی. پھر بدبخت عدلی خولی بن یزید یا سنان بن انس یا شمر بن یزید یا شمر خبیث نے آپ کے سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. شہادت کے وقت 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر شریف تھی. جمعہ کا دن تھا، محرم کی 10ویں تاریخ تھی اور 61 ہجری تھی جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا مقدسہ میں شہید کیے گئے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے. ہر کربلا کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں شہدائے کربلا کی اس قربانی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہی کی طرح سے ہمیں اپنی زندگی دنیا میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.